تھا، یہ امن چاہتے تھا۔ حسین حسن کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، حسن حسین کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں کربلا میں، کریم کربلا کے قدموں میں بیٹھ کے قربان بھائی جملہ اہل ادب کے لیے پڑھنے لگا ہوں، فرق حسن اور حسین میں نہیں، فرق معاویہ اور یزید میں تھا۔ فرق حسن اور حسین میں نہیں تھا، فرق معاویہ اور یزید میں تھا۔ حسن اور حسین ایک ہے، معاویہ اور یزید ایک ہے۔ معاویہ اور یزید میں اتنا ہی فرق ہے، دو یزید تھے، ایک نکاح میں تھا ایک بغیر نکاح میں تھا۔ سرکار امام حسن مصطفیٰ کے ساتھ یہ لفظ نہ جچتا ہے نہ سچتا ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کو شہزادہ امن کہا جائے۔ سرکار امام حسن مصطفیٰ نے بالکل وہی کیا جو عین پیغمبر تھا۔ مجھے سرکار امام حسن کی سیرت نہیں سمانے حیات نہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ یہ وہ کریم ہے کہ ایک رسالت امام مدینے کی مسجد ممبر ہے اور امام حسن کا بچپن ہے، اور یہ میں جو لفظ بچپن کہوں گا یا میں اکثر ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 رمضان کو آئے تھے، 3 شعبان کو آئے تھے، 13 رجب کو آئے تھے، نہیں، یہ 15 رمضان کو نظر آئے تھے۔ صدر پھر میں اہل ادب کے لیے جو اردو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں، ان کا حضور ہو چکا تھا، ظہور بعد میں ہوا تھا۔ آج بھی اکثر شیعہ کہتے تھے کہ ہمارا 12واں امام غائب ہے، غائب اور ہے غیبت اور، لفظ غائب 12ویں آقا کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے، ہمارا امام غائب ہے۔ ایک شخص نے میرے چوتھے امام کے پاس جا کے کہا تھا کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ آل محمد علم غیب جانتے ہیں؟ میرے چوتھے امام نے فرمایا ہم نہیں جانتے۔ اس نے کیا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ امام نے فرمایا کوئی چیز ہم سے غائب ہوتی ہی نہیں، ہم ہر دور میں تھے، ہر دور میں ہیں، ہر دور میں رہیں گے، لہذا یہ لفظ امام کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ یہ غائب نہیں، وہ موجود ہے۔ میں لفظ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں، ان کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے۔ ان کا حضور ہو چکا ہے، ان کا ظہور باقی ہے، لہذا 13 رجب 15 رمضان 3 شعبان، 13 رجب آئے نہیں، 13 رجب نظر آئے۔ آج ملک پاکستان کے ممبر پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ لفظ ولادت کہے، ظہور کہے، نزول کہے، لفظ ولادت، ظہور، نزول ان کے ناموں کے ساتھ جچتا ہی نہیں۔ نزول کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا، یہ پستی کی طرف جائیں تو یہ اعلیٰ نہیں رہتے۔ ولادت لفظ ان کے ساتھ جچتا نہیں، نزول ان کے لیے کہہ نہیں سکتے۔ پھر میں نے تو مولا کریم کربلا کی بارگاہ سے خیرات مانگے، یہی جملہ کہا کرتا ہوں، جب یہ دنیا کو اپنی اذن زیارت ادا کر دیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا۔ معاذ اللہ شجاعت نہیں تھی، لڑنا نہیں آتا تھا، جنگ نہیں کرنی آتی تھی۔ کسی نے حسن کی جنگ سننی ہو تو جمل پڑے، جنگ جمل میں مکمل خطبہ ہے۔ میرے مولا نے محمد بن حنفیہ اپنے بیٹے کو قریب بلا کے کہا تھا، محمد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تیرے پیر زمین نہ چھوڑے، اپنی کھوپڑی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اپنے اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں پہ رکھ دے، نظر لشکر کے پہلے بندے پہ نہیں آخری پہ رکھنا۔ یہ ہے علی کے بیٹوں کو لڑانے کے طریقے۔ خطبہ ہے مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ، اے محمد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے، تیرے پاؤں زمین نہ چھوڑے، اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں پہ کاٹ دے، کھوپڑی اللہ کی راہ پہ قربان کر، نظر لشکر کے آخری شخص پہ، جا حملہ کر اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ۔ جی محمد بڑھے، سامنے سے تیروں کی بچھاڑ آئی، محمد نے گھوڑا روکا، واپس کر، واپس آئے امیر المومنین نے، پھر اپنا گھوڑا دوڑایا، محمد کے قریب گئے، کاندھے پہ تبدیل دی، گھبرا نہیں، حملہ کر، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ۔ امیر المومنین نے دوبارہ کہا، محمد میں پھر جرأت آئی کہ بابا نے حکم دیا، محمد پھر دوڑے، آگے سے پھر تیروں کی بارش۔ اب محمد ہٹے نہیں، اب محمد نے صرف گردن کو جھکایا تاکہ تیر اوپر سے گزرے، ادھر محمد کا سر جھکا یہ قریب سے بجلی کسی تیزی سے کہ گھوڑے سوار نکلا۔ محمد نے پیچھے مڑ کے دیکھا، علی کی والی واپس آ جا، حسن چلا گیا ہے، واپس آ جاؤ، حسن چلا گیا ہے، واپس آ جاؤ، حسن چلا گیا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ 80,000 کا لشکر، وہ سامنے تیروں کی بوچھاڑ اور تیروں کی بارش، جسے دیکھ کے محمد بن حنفیہ نے اپنے گھوڑے کے سموں کو روک دیا تھا۔ محمد بن حنفیہ جب گھوڑے کو واپس لے کے آئے تو علی نے کہا تھا حسن چلا گیا ہے، جب محمد واپس آئے تو حسن علی کے قریب کھڑے تھے، حسن تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے، فرمایا حسن اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کے حسن نے کاٹ دی ہے اونٹنی کی ٹانگیں، حسن اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ
वापस पलट चुका है। इतना कहना था ये मोहम्मद बिन हनफिया ने घोड़े की ज़ीर को छोड़ा, मोहम्मद बिन हनफिया की पेशानी से अर के नदामत इधर जमल की रेत पे गिरे। ये अली ने माथा चूम के कहा क्यों घबराता है, तेरा उसका तकाबुल कैसा, तू अली का बेटा है वो मोहम्मद का बेटा। तू अली का बेटा वो मोहम्मद का बेटा। अब एक तो ये थी कि जो मौला ने शराइत लिखी थी, बात उन शर्तों पे खत्म नहीं हुई। बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं, एक बार हसन दोबारा गए जब उसने बैयत करवा ली, जब उसने बिखरी हुई भेड़ों के मजमे को अपना लश्कर समझ लिया, जब उसने चींटियों और टिड्डियों को, ये लहजा मेरा नहीं, ये मासूम का लहजा, ये मासूम का लहजा है कि मासूम अपने मुखालिफ आने वालों को चींटियों और टिड्डियों का लश्कर कहते हैं। मैं जुमला करीम करबला के सरदार में मौला के कदमों में जुर्रत के साथ कहने लगा हूं, जब शाम का फकीर चींटियों का हाकम बन गया, उस वक्त इमाम हसन ने कहा कि अब मैं जाऊंगा, अब जो मेरे शहंशाह गए हैं, अब जब पहला कदम रखा है ना इसके दरबार में, तो सर पे रसूल वाला बाबा, कांधे पे हाशम वाली चादर, अबू तालब की अबा, अंगुश्तरी सुलेमान, असाए मूसा हाथ, वो जूती मोहम्मद की जो मिराज पे गई थी वो पाँव में। अब मेरी मजबूरी है, बेशक माहौल जश्न है लेकिन घर तो हुसैन का है, मेरी मजबूरी है। बेशक जश्न है, खुशी है, लेकिन पहलू हुसैन। मुझे बार बार लफ्जों को, खताबत को रोकना पड़ रहा है, मेरी जुबान जिब्रील की तरह काम के पीछे रह जाती है। कुछ ऐसा अदा ना हो जाए क्योंकि सिर्फ मजमा नहीं सुन रहा, इमाम ज़माना की सेहत सलामती के लिए बुलंदर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरे मौला पहुंचे दरबार में, जब दरबार में पहुंचे, अब दरबार दुश्मन का, लश्कर इसका, लोग इसके, खुशामदी मजमा, खुशामदियों में घिरा हुआ बैठा था अबू सुफियान का बेटा, या वहां पहुंच गया अबू तालिब। जुमला तब्दील कर देता हूँ, करीम करबला की नगरी में जुमला लफ्ज़ अच्छा करके कहते हैं, लकड़ियों के ढेर पे बैठा हुआ था जिगर खार का बेटा, या दरबार में पहुंच गया मलका ततहीर का बेटा। मेरे मौला दरबार खुशामदियों का हमेशा जी मजमा, खुशामदियों का मजमा, लकड़ियों के ढेर पे बैठा था जिगर खार का बेटा, दरबार में पहुंच गया मलका ततहीर का बेटा, तख्त पे बैठा हुआ था मक्के के सबसे बड़े चोर का बेटा, दरबार में पहुंच गया बिस्तरे मोहम्मद पे सोने वाले का बेटा। अमीर 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 है तो फिर या अली या अली के बेटे। मेरे शहंशाह दरबार में पहुंचे, खुशामदियों का मजमा था। इसने कहा कि मैं अली के बेटे को उसकी तन्हाई का एहसास दिलवाऊं। इसने अपने खुशामदी कसीदा खान खड़े किए, उठो हसन आए हैं बताओ मैं कौन। दरबारों में बादशाहों का ये तरीकाकार होता था कि जब भी कोई खास मेहमान आता था तो उसके सामने बादशाहों की फजीलत पढ़ी जाती थी।
اسے قصیدہ خانوں سے کہا کہ دیکھو آج کتنی نصیب کی بات ہے، فرزند رسول آئے ہیں، کچھ ان کو میرے بارے میں بتاؤ، فخر و مباحات بیان کرو۔ کوئی ادھر سے اٹھا، اس کی تعریف، اس کے باپ کی تعریف، اس کے دادا کی تعریف، کوئی ادھر سے اٹھا، کوئی ادھر سے اٹھا، حسن مطلب رہے۔ جب ساری تعریفیں ختم ہوئی تو امام حسن اپنی جگہ سے اٹھے۔ امام حسن نے کہا کہ تجھ جیسے کے سامنے فخر و مباحات بیان کرنا بھی ہماری توہین۔ مولا حسین، اس میں بالکل آخری جملے 2 یا 3 منٹ بعد میں جشن تمام ہو جائے گا، اس نیت کے ساتھ سننا کہ جس کا جشن سن رہے ہو، جس کی خوشی میں خوش ہو رہے ہو، یہ اس کریم کا امام ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ بالکل آج ایسے ہی یہاں بیٹھ کے امام حسن پڑھا جا رہا ہے جیسے ذہن عباس میں حسین پڑھا جاتا ہے، جیسے حرم عباس میں حسین پڑھے تو عباس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ اس کے مالک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج سب سے بڑے مالک کے سامنے اس کے امام، اس کے برادر اکبر حسن مصطفیٰ کا تذکرہ، مشکل سے مشکل، ناممکن سے ناممکن دعا جھولی پہ لاؤ۔ میں امام حسن کا لفظ پڑھنے لگا ہوں، اسی میں گفتگو تمام ہوگی۔ اگلے سال تک میرا کریم امام وہ نواز دے گا جو تم سوچ رہے ہو۔ ایسا بھی امام حسن مصطفیٰ مولا صحت دے، مکمل زندگی دے، اور اسی طرح ماتمی حلقے کی زینت بنے۔ یوں درمیان میں کھڑے ہو کے میرے کریم امام نے فرمایا تجھ سے فخر و مباحات کرنا ہماری توہین ہے، تیرا ہم سے تقابل نہیں۔ لیکن شاید یہ مجمع سننا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں، تو پھر سن لو، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں۔ اب دیکھیں، ہمیشہ شاعر کا، خطیب کا، ذاکر کا گفتگو اور علم الکلام کا اصول یہ ہے کہ کلام کو نیچے سے شروع کریں، اوپر تک لے کے جائیں۔ اب مجمع کوئی عارفین کا ہوتا تو حسن تعارف عرش سے شروع کرتے ہیں، تعارف عرش سے شروع کرتے ہیں۔ جب مجمع شام کے بدماشوں کا، مکہ کماشوں کا، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کا، جن کے لیے سب سے افضل چیز خانہ کعبہ ہی تھی، امام حسن ان کے سامنے کہا میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، وہ جو جس کے قدموں کے نشان چومنے کے لیے جس پتھر کو چومتے ہیں میں اس کی نسل، میں ذریت ابراہیم، میں شجرہ طیبہ کا سبب، میں دانہ سبل ہوں، میں کون مولا کل ہوں، کل ہو اللہ احد میں ہمارا قصیدہ ہے۔ سورہ رحمان ہمارے گھر کی شان ہے۔ اگلا لفظ ہے میرے مولا کا، کریم کربلا کی نگری میں مولا کے قدموں میں بیٹھ کے، سورہ آل عمران میں ہمارا شجرہ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا میری ماں کا تعارف ہے، والعصر میرے باپ کی پہچان ہے۔ امام حسن مسکرا کے کہنے کہ تم نے اپنے سامنے، اپنے مجمع کے سامنے بتایا، مجمع بھی تیرا تھا، قصیدہ خان بھی تیرے تھے، اور انہوں نے بتایا تیرا باپ کون تھا، تیرا دادا کون تھا۔ پھر سن، میں حسن کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں حجاب الحمد کا بیٹا ہوں، میں حجاب العزت کا بیٹا ہوں، میں حجاب الجبروت کا بیٹا ہوں، میں حجاب نسبت کا بیٹا ہوں، میں حجاب رحمیت کا بیٹا ہوں۔ حسن تعارف کرواتے جا رہے تھے، قدم بڑھاتے جا رہے تھے، تعارف کرواتے جا رہے تھے، قدم بڑھاتے جا رہے تھے۔ جو ہی 7 قدم کے مقابلے پہ مولا حسن گئے، مولا حسن کا پھر سن، یوسف کو کنویں سے ہم نے نکالا تھا، ابراہیم کی آنکھوں کو اشارہ ہم نے کیا تھا، آدم کی توبہ قبول ہمارے اسماء الحسنی کے ساتھ ہوئی تھی، لوگ کا سفینہ نجات پہ ہم لے کے آئے تھے، اس کے چہرے پہ موت کی
سردی آتی گئی اور حسن قدم بڑھاتے گئے. امام حسن اس کے سامنے چلے گئے اور جا کے کہہ گئے پھر سن اور اپنے مجمع کو بتا, شافی محشر ہم ہیں, سلسبیل ہمارے ہاتھ میں ہے, دوسرے کے مالک ہم ہیں,